جی، قادری قرآن کلاسز کے ہی طالب علم محمد یحییٰ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے بہترین انداز میں ہم تمام سامعین کے سامنے اسپیچ ڈیلیور کرے۔ السلام علیکم۔ آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاہ لامقا، مالک انس و جاں، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہووں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا اپنے دل میں خیال نہ لائے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جس طرح سے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا۔ برادران اسلام، یاد رکھے دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا فنائی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا، دنیا کے نامور بادشاہ کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، بڑے بڑے طاقتور جنگجو انسان کا وجود مٹ جائے گا، دھن دولت فنا ہو جائیں گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائیں گی، گویا کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ برادران اسلام، یاد رکھیں توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، انسان کو نا امید نہ ہونا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ترنت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے، یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، یاد رکھے ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، ایک دن موت ضروری ہے، قیامت کے دن ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی، آنکھیں عطا کی، ہاتھ پیر دیے، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تم نے اپنی زندگی میں کتنی عبادتیں کی ہیں؟ اپنی زندگی کو میری عبادت میں صرف کیے ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مظلوموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے خیرات دیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیروں سے مسجدوں تک چل کر گئے ہو یا نہیں؟ اسی طرح سے ہر ایک چیز کا جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس شخص نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے گندی چیز دیکھی ہے تو آپ کی آنکھیں خود آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس شخص نے مجھ سے گندی چیز دیکھی ہے۔
اسی طرح سے آپ کے ہی اعضاء آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اعضاء سے نیک کام لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہیں، اور یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، حضرات ایک حکایت سماعت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا۔ لوگ اس کے گانے کو سن کر اسے نذرانہ دیتے۔ اس کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت ناراض تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کے سبب وہ بہت کمزور ہو گیا۔ اس کی سریلی آواز بھی ختم ہو گئی، نذرانے بھی بند ہو گئے، بھوکا مرنے لگا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ آخر کار فاقے سے نڈھال ہو گیا۔ مدینے کے قبرستان جا کر ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو رو کر رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ یا اللہ، یہ تیرا گنہگار بندہ تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سنایا کرتا۔ آج کوئی پرسان حال نہیں، آج میری گریہ و زاری سننے والا کوئی نہیں۔ اے میرے مولا، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرے پاس صرف تیرے حبیب کا وسیلہ ہے۔ اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ دریا رحمت کو جوش آیا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، مدینہ کے قبرستان میں میرا ایک ولی 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مدینہ کی قبرستان کی طرف دوڑے۔ وہاں انہوں نے کسی کو نہ دیکھا، البتہ وہ شخص ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہاں پہ تو کوئی نہیں، بس یہ شخص، یہ فاسق ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہی آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ کی چھینک کی آواز سن کر اس فاسق نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسے کون سے کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا ولی بنا دیا اور تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا؟ یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور اپنی حاجت پوری کر۔ یہ سنتے ہی فاسق کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے اور اعلان کیا کہ اے مدینہ والو، آؤ اس اللہ کے ولی کے نماز جنازہ میں داخل ہو جاؤ۔ سب نے نماز جنازہ پڑھی اور احترام سے دفن کیے۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے کیسے ایک فاجر و فاسق اپنے صدق دل سے توبہ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے احسان عظیم سے اسے اپنے مہاجر بندے میں شامل کر لیا۔ لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی نادم نہیں ہوتے۔ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں خیال ہی نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور توبہ استغفار کریں تو یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمارے رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اور غلطی کو درست کرے۔ توبہ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر توبہ بار بار اس گناہ کو نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ توبہ کر لی تو پھر جس طرح سے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جاتا، آپ کی توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے۔ نہیں تو پھر رب العالمین کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج پچھم سے نکلنا نہ شروع ہو جائے، لیکن بار بار اسی چیز پہ آپ توبہ کر رہے ہیں اور پھر اس گناہ کو کر رہے ہیں تو یہ رب العالمین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ قرآن کہتا مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اور غلطی کو درست کرے اور ظاہر کرے تو میں ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں اور میں ہی برا توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اب آئیے